الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزينا أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بواسطہ بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک کائنات دے پیارے پاک محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے مالک کائنات میرا تہاڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے اس کو آیت معراج کہتے ہیں. اس نشست میں اس آیت کے آخری لفظ میں کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ شانہ جلہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، دین کا وحم سمجھ سوچ بوجھ اور ادراک نصیب فرمائے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو ان بلندیوں پہ بلایا جہاں تک کسی کا پہنچنا تو دور کی بات ہے کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں جا سکتا. خود سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے کسی بتائے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و علا کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. سبحان اللہ. مرغ عقل تھک کر گر پڑتا ہے جن بلندیوں تک حضور پہنچے. ابو الحسن رفعی رحمۃ اللہ کا قول ہے کیا فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا. میری روح پرواز کرتی گئی ایک عرش آیا اسے عبور کیا. دوسرا عرش آیا اسے عبور کیا حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. عرش ایک نہیں ہے عرش کئی ہے. عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے. جب اللہ تعالیٰ دنیا پر کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے نا تو پہلے عرش پر ڈالتا ہے. اگر تجلی ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی اس کی تاب نہ لا سکے. یہی بہتر ہے کہ پردے میں وہ روح پوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے. سبحان اللہ.
سامعین محترم کئی عرش ہیں، کہتے ہیں میں نے 7 لاکھ عرش عبور کیے، پھر آواز آئی ابو الحسن رفائی کدھر آ رہے ہو؟ کتاب کا نام النبر، اس علامہ عبدالعزیز برہاروی رحمت اللہ کی تصنیف ہے، جو علامہ سعید الدین تفتازانی علیہ رحمت اللہ کے علم کلام پر مشتمل کتاب شرح عقائد نصفیہ کی تشریح ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو تمام مکاتب فکر کے مدارس میں سبقت پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت علامہ عبدالعزیز برہاروی رحمت اللہ نے اس کو لکھا، اور اس میں کسی فرقے اور گروہ کا اختلاف بھی نہیں کہ روح پرواز کر سکتی ہے۔ کیا روح پرواز کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں میں نے 7 لاکھ عرش عبور کیے، اور پھر آواز آئی ابو الحسن رفائی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں تو اس عرش کی تلاش میں نکلا۔ سبحان اللہ۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک یہ فیضان ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی ہمدم یہ خلوتیں کئی بار سینج کے اجڑ گئیں، مجھے ہارا ہار یہ گواں ہوا کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ پھر آواز آئی ابو الحسن رفائی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، لیکن جس عرش کے سینے میں میرے محبوب کے قدم آئے تھے، وہاں تمہارا خیال بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا کو چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، جن بلندیوں تک وہ پہنچے کسی کا تو سفر بھی نہیں جا سکتا۔ بشر بھی پیچھے رہ گئے، نوری بھی پیچھے رہ گئے، نوریوں کا سردار سدرا پہ جا کر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، لو دنوت ان ملاتن لأخطار بالی، اگر میں ایک پور کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جاتے ہیں۔ کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرش تو ہی پار گیا۔ ایک کالیاں زلفاں والا سی، تو حضور وہاں تک پہنچے۔ ہمارے نبی یہ جو مہینہ ہے نا، یہ کون سا ہے؟ معراج النبی، رجب کا مہینہ ہے۔ اس کی 27 تاریخ کو میرے اور آپ کے کریم آقا معراج پہ گئے، اور وہاں ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ ہمارے لیے تحفے لے کے آئے۔ کون سے تحفے؟ نماز کا تحفہ لے کے آئے، روزوں کا تحفہ لے کے آئے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت بڑی کمزور ہے، میری امت بڑی کمزور ہے۔ رب کائنات نے وعدہ کیا سنیا، جی میں تم آکھے گا اسی اویں کر لاؤں گے، جس ویلے تم راضی ہو جائے گا اسی نہیں راضی ہو جائیں گے۔ کہا ابو الحسن تم کروڑوں سال بھی پرواز کر لو، لیکن اس عرش کے سینے پر میرے محبوب کے قدم آئے، وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ یا جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ اس نبی کے سارے قدم اتنے اونچے ہیں کہ سرکار پرواز کرتے ہیں تو بندہ تو کیا، بندے کی سوچ و گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ تو سرکار کے قدموں کا یہ عالم ہے، تو سرکار کی سر کی بلندی کا کیا عالم ہے۔ سامعین محترم آقا علیہ السلام کی شان تولنے بیٹھ جائے تو دماغ ہی خراب ہوگا۔ بلا سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ منو اور ٹنو کا حساب تو نہیں ہوتا، رتی تولے ماشی کا حساب تو سونار کا ترازو دیتا ہے، لیکن منو اور ٹنو کا حساب نہیں دیتا، ٹوٹ جائے گا ترازو۔ عقل کے ترازو پہ آپ مجھے تول لیں، میں آپ کو تول لوں گا، لیکن کیا امام الانبیاء کا وزن کیا جا سکتا ہے؟ حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ فرماتا کرتے تھے کہ تم نے محبوب علیہ السلام کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پہ جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔
ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ ساری زندگی حضور اماں حلیمہ کی بکریاں چراتے رہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ جب میرے مدینے کے تاجدار عرش معلیٰ پہ جا رہے تھے تو جبریل فرشتوں کا سردار پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ جبریل بھی پیچھے، سارے انبیاء بھی پیچھے، جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام وہاں تک گئے جہاں تک کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ میرے بچوں، میرے دوستوں، یہ سفر میری زبان سے سفر نکلا، اس کو قرآن نے تو سیر کہا ہے۔ ہم سفر کرنے جائیں تو جلدی جلدی کرتے، سیر کرنے جائیں تو پھر آہستہ آہستہ جاتے ہیں، یہ بھی پھول دیکھ لے، یہ بھی پھول دیکھ لے، یہ بھی رب کا نظارہ دیکھ لے، اسے سیر کہتے ہیں۔ سفر وہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی، بھائی میں نے گاڑی پہ جانا، جلدی جلدی سفر کرنا، میں نے بڑی دور جانا، لیکن ہم صبح صبح سیر کے لیے نکلے نا، بغیچے میں جائیں تو ہم جلدی جلدی نہیں جاتے، ٹہل ٹہل کے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں۔ کوئی گلاب کا پھول نظر آیا اسے دیکھنے لگ گئے، چمیلی کا پھول نظر آیا اسے دیکھنے لگ گئے، کوئی اور رب کی شان نظر آئی تو اسے دیکھنے لگ گئے۔ یہ ہوتی ہے سیر۔ میرے کملی والے سفر پہ نہیں گئے، سفر پہ جانا ہوتا تو جلدی جلدی جانا ہوتا ہے۔ مدینے والے سیر کرنے گئے۔ کیا کرنے گئے؟ سیر کرنے گئے۔ کیا کرنے گئے؟ سیر۔ اس لیے رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کیا کرایا؟ سیر کرایا۔ ایسا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہم اس مہینے میں، اور دوسری نسبت اس مہینے کی کیا؟ حضرت مولا علی کی ولادت باسعادت ہے۔ وہ مولا علی جس کو میرے کریم آقا نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، میں مولا ہوں اس کا علی مولا، میں مولا ہوں اس کا علی مولا، علی مولا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو اپنا ویر کہا، فرمایا میں تیرا ویر ہوں تو میرا ویر۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھاوے نو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھاوے نو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر بکھاوے نو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھاوے نو۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی معراج منانے کی، اس پہ ختم دلانے کی ہمیں رب توفیق عطا فرمائے۔ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف ساری زندگی ایسے ہی گزاریں، مقصد یہ ہے کہ آپ نماز کے پابند کے پابند ہو جائیں۔ کیا کریں؟ نماز کے پابند ہو جائیں۔ یہ تحفہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے 5 نمازوں کا نہیں تحفہ دیا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا، لیکن حضور آئے تو پھر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا حضور رب نے کیا تحفہ دیا؟ فرمایا 50 نمازیں دیے۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے حضور آپ کی امت بڑی کمزور ہے، اتنی نہیں پڑھ سکے، واپس جائیں اور اللہ کو کہیں کہ تھوڑی تخفیف فرما دو۔ مقصد کچھ اور تھا، اللہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب میری بارگاہ میں بار بار آتا رہے۔ حضرت عیسیٰ کو وسیلہ بنایا، ایسا میں پھر بار بار جاتے رہے، بار بار آتے رہے۔ جب 9 مرتبہ گئے اور آئے تو جب 10ویں مرتبہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا حضور یہ بھی زیادہ ہے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے شرم آتی ہے کہ میں 5 نمازیں لے کے جاؤں گی، یہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ سنیا ہم نے تجھے 50 دیے، ہم اپنا قول نہیں بدلتے، جو تیرا امتی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرے گا ہم اسے 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو 1 مہینے کے روزے رکھے گا، 12 مہینوں کے روزے آئے تھے، 1 مہینے کا روزہ رکھے گا اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔
ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم دین کے ساتھ محبت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا